تحریک آزادی کشمیر جو ہے اس میں 6 لاکھ کے قریب جانیں قربان ہو چکی ہیں، اور دنیا کی اتنی بڑی انسانی جانوں کی قربانی کبھی رائے گاہ نہیں ہوتی۔ اس میں کسی مایوسی کی ضرورت نہیں۔ دنیا کی ہر تحریک میں نشیب و فراز آتے ہیں، کئی تحریکیں، خود پاکستان بننے میں 200 سال لگے ہیں۔ اسی طرح کشمیر کی آزادی جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے نوشتہ دیوار ہے، کسی مایوسی کی بات نہیں ہے۔ جلد یا بدیر ہندوستان کو نوشتہ دیوار پڑھنا پڑے گا، اور ہندوستان کو مقبوضہ جموں و کشمیر سے اپنی فوجوں کو خالی کرنا پڑے گا۔ اور اس موقع پر ہم جموں و کشمیر کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور مزاحمت کاروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور اس بات کی توقع کرتے ہیں کہ یہ تحریک جلد اپنے منزل کے انجام تک پہنچے گی، اور چپے چپے پر کشمیر بنے گا پاکستان، اور پاکستان پائندہ باد کے نعرے لگیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احسن امین راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ ٹی وی۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں مجاہد منزل راولپنڈی میں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اعظم آزاد ریاست جموں و کشمیر سردار عتیق احمد خان صاحب۔ آئیے آج ان سے جانتے ہیں کہ ان کی زندگی کا احوال، اور ساتھ ان سے یہ بھی جانیں گے کہ پولیٹیکل سفر ان کا کیسا رہا، اور انہوں نے سیاست کا آغاز کس وجہ سے کیا۔ یہ تمام تر چیزیں جانیں گے۔ سابق مسلم کانفرنس کے صدر بھی رہے ہیں اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بھی رہے ہیں۔ بڑا اہم موضوع رہے گا سیاست کے حوالے سے، تمام تر چیزیں ان سے جانیں گے۔ آئیے فرسٹ آف آل ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ جو ان کا سیاسی سفر کا آغاز تھا وہ کس وجہ سے یہ سیاست میں آئے، بنیادی وجوہات کیا تھیں۔ آئیے سردار صاحب سے جانتے ہیں۔ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ایسے ہے کہ ہمارے گھر میں مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان صاحب کی وجہ سے سیاست موجود تھی، اور پھر سیاست ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے خود انسان کے اندر ایسا ایلیمنٹ موجود ہونا چاہیے کہ جو سیاست میں یا کسی بھی موضوع کے ساتھ دلچسپی رکھے۔ تو بنیادی وجہ اس کی یہ ہے کہ مجاہد اول کی سیاست کی وجہ سے سارے گھر پر سیاست کا اثر تھا، اور مجھے بھی اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے لے کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے کا اور سیاست کرنے کا موقع ملا۔ یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آزاد کشمیر اور یہ خطہ ایسا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کا ایشو بھی وہاں پہ تھا۔ آپ سے یہ جانوں گا کہ بہت ساری مشکلات آزاد کشمیر میں آئیں اور بہت ساری مشکلات درپیش رہیں۔ آپ کی کیا کوئی ایسی وجوہات تھیں سیاست میں آنے کی کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ وہ ایک کمیونٹی، وہ ایسے لوگ کہ جنہیں آگے پروان چڑھایا جا سکے، ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کیا جا سکے؟ دیکھیے، سیاست میں بڑی رہنمائی کا ذریعہ تھے مجاہد اول، اور مجاہد اول خود ایک متوسط گھرانے سے ان کا تعلق تھا، اور ان کی اپنی جو ترجیحات تھیں جو بچپن سے ہم دیکھتے رہے، اس میں بہت ساری یہ ساری باتیں شامل تھیں، اور اس وقت شاید اتنی سمجھ آپ کو نہیں ہوتی ان باتوں کی، اتنی کلیئرٹی نہیں ہوتی، اتنی وضاحت سے آپ چیزوں کو جان نہیں رہے ہوتے، لیکن ایک جاننے اور انجاننے کے درمیان کی جو کیفیت ہے اس میں آپ یہ کام شروع کرتے ہیں۔ تو یہ احساس تو ہر دیر سے پیدا ہوتا ہے، تھوڑا سا سیاسی طور پہ میچور ہونے کے بعد پیدا ہوتا ہے، کہ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ترجیحات کیا ہونی چاہیے اور کون سا طبقہ ملک میں نظر انداز شدہ ہے، مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کس پہلو کو لے کے آگے چلنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن مجموعی طور پر یہ مجاہد اول کی سیاست کا اثر تھا، اور سارا گھر پولیٹیسائز ہوا تھا، اس وجہ سے پھر یہ سلسلہ شروع ہوا، اور وقت کے ساتھ ساتھ پھر اس میں ترجیحات کا تعین بھی یقیناً ہوتا چلا گیا۔ معاشرے کے کئی طبقات ایسے ہیں کہ جو زیادہ توجہ کے طالب ہیں اور تقاضا کرتے ہیں، ان کی طرف آدمی کی توجہ جاتی ہے۔ خود پارٹی کے اندر، پارٹی کے باہر ترجیحات کا اثر نو تعین کرنا، تو یہ باتیں تو وقت کے ساتھ ہوتی رہی ہیں، اور اب تک ہو رہی ہیں، چل رہی ہیں، مسلسل چلی جا رہی ہیں۔ آزاد کشمیر کے آپ پرائم منسٹر بھی رہے، آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا آزاد کشمیر میں آپ نے کون سی چیزیں ایسی رکھی جو پرائورٹی بیسس پر ان کو آپ آگے لے کر چلنا چاہ رہے تھے؟ بہت ساری انڈر ڈیولپ بھی ہیں، ابھی بھی بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم کانفرنس جو ایک ریاستی جماعت ہے، آج اگر اس کی سچویشن دیکھی جائے تو یہ پریویس الیکشن میں آپ نے صرف ایک سیٹ جیتی، اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ اتنے ایک ریاستی جماعت جو ایک ریاست کی جماعت مانی جاتی ہے، ابھی آپ اس لیول پر آگے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، جو ریاستی، ملکی اور قومی جماعتیں ہیں، وہ ساری دنیا میں اسی طرح کی صورتحال سے ان کو واسطہ رہتا ہے۔ کانگریس کو دیکھیں، مسلم لیگ کو دیکھیں، اور
پھر اسی طرح مسلم کانفرنس کو دیکھیں، پھر مسلم کانفرنس کے ماضی کو دیکھیں تو اس میں اس طرح کے مواقع کئی بار آئے ہیں کہ مسلم کانفرنس کو بہت سخت ناکامیوں کا سامنا رہا. یہ اس قومی سفر کا ایک تو حصہ ہے، خاصہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نظریاتی سیاست کر رہے ہوتے ہیں تو نظریاتی سیاست کا سارا سفر مشکلات جو ہیں وہ خاردار سفر ہے، مشکلات اس میں قدم قدم پہ ہیں. اقتدار کی جو پالیٹکس ہے وہ آپ نے صرف ہر نئے آنے والے کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا ہوتا ہے، جماعتیں تبدیل کرنی ہوتی ہیں، نظریہ کوئی نہیں ہوتا، اقتدار پرستی ہوتی ہے. لیکن جب آپ نظریات کی سیاست کرتے ہیں اور ایک ہی جگہ کھڑے ہو گئے، آپ نے استقامت کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے، پھر یہ مشکلات آتی ہیں. مسلم کانفرنس ماضی میں ایک بار شیخ محمد عبداللہ نے بننے کے 6-7 سال کے اندر ختم کر دی تھی اور اس کو نیشنل کانفرنس میں تبدیل کر دیا تھا. اس کے بعد پھر اس میں نشیب و فراز کا مرحلہ آیا، آزادی کے بعد سے لے کے بعد تک کئی مرتبہ انتہائی کمزوری کی حالت کا اسے سامنا رہا. بنیادی سبب جو موجودہ دور میں ہے، ایک بڑا سبب، وہ سبب یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر ریاست سے باہر جماعتوں کی دخل اندازی بڑھ گئی ہے. اور کچھ جماعتیں ایسی ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ ہندوستان کے ساتھ غیر مشروط طور پر تعلقات کو آگے بڑھایا جائے، کشمیریوں کی قربانی کو نظر انداز کیا جائے. وہ مسلم کانفرنس کو اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھتی ہیں. وہ پھر پورا زور لگا کے مسلم کانفرنس کو کمزور کرتی ہیں. اور جتنے لوگ آپ دیکھیں اس وقت نواز لیگ میں جتنے لوگ ہیں، پی ٹی آئی میں جتنے لوگ ہیں، ان کی غالب اکثریت یہ ہے وہ ہے جو جن کو مسلم کانفرنس سے توڑ کے الگ کیا گیا ہے. تو اگر یہ لوگ سارے وہاں موجود ہوں تو مسلم کانفرنس ایک مضبوط اور طاقتور جماعت ہے. لیکن مرکزی حکومت الیکشن سے 2 دن پہلے کوئی آدمی ٹوٹ کے جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا کیا سبب ہو سکتا ہے. تو یہ جو اسباب ہیں، کئی اس طرح کے اسباب ہیں جس کے نتیجے میں مسلم کانفرنس کو کمزور دانستہ کیا گیا، جان بوجھ کر کیا گیا، منظم منصوبہ بندی سے کیا گیا. لیکن اس کے باوجود مسلم کانفرنس نے پارلیمنٹ سے ہم رہ گئے، پارلیمنٹ میں زیادہ نہیں جا سکے، لیکن ملک کے کونے کونے اور گوشے گوشے میں مسلم کانفرنس نے ووٹ بھی لیا ہے اور اس کی موجودگی بھی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج جب کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ کیا مسلم کانفرنس کی سوچ اور فکر موجود ہے کہ نہیں ہے. تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم مسلم کانفرنس کو ایک مضبوط نظریاتی قوت کی حیثیت سے دیکھتے ہیں. انتخابی قوت کی حیثیت سے کمزوریاں واقع ہو گئی ہیں، اسے وقت کے ساتھ دور کریں گے انشاءاللہ. ناظرین، ایکس پرائم منسٹر آزاد کشمیر سردار عتیق احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے اس حوالے سے پوچھنا چاہیں گے کہ بہت سارے لوگ ریاست کے اندر یہ بات کہتے ہیں کہ یہ جماعت مسلم کانفرنس اب صرف گھر کی ایک جماعت بن کر رہ گئی ہے، کیونکہ چیئرمین یوتھ ہیں مسلم کانفرنس کے عثمان عتیق صاحب. ان سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا انہی وجوہات کی بنا پر یہ پارٹی ریاست کے اندر آزاد جموں و کشمیر میں اسپیشلی طور پر بہت کمزور ہوئی؟ کیا اس کی یہی وجوہات ہیں یا کوئی اور بھی اس کی وجوہات ہیں؟ دیکھیے، اس کی وجوہات میں نے پہلے بیان کر دی ہیں. اور مسلم کانفرنس جو ہے اس وقت مرزا شفیق جلال صاحب اس کے 10ویں صدر ہیں. اور پارٹی جو ہے وہ پارٹی کے اندر ہر طرح کے لوگ، فیملی کے لوگ بھی کام کرتے ہیں، باہر کے لوگ بھی کام کرتے ہیں. اور اس کے اسباب جو ہیں وہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیے. اس کا ایک سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ریاست کی آواز کو کمزور کرنا مقصود ہے، تاکہ پاکستان اور ہندوستان کی حکومتیں جب غیر مشروط طور پر کسی معاملے میں آگے بڑھیں تو وہ کسی قسم کی رکاوٹ محسوس نہ کریں. اور میں نے آپ کا ذکر کیا ہے آپ سے کہ یہ سلسلہ پاکستان بننے سے پہلے شروع ہوا. 1932 میں مسلم کانفرنس بنی اور 1939 میں ٹھیک 7 سال بعد اس کو نیشنل کانفرنس میں تبدیل کر دیا گیا اور پھر بعد میں چوہدری غلام عباس نے ان کے ساتھیوں نے اس کو بحال کیا. تو یہ سلسلہ تھرو آؤٹ چلتا رہا. تو مسلم کانفرنس جو ہے وہ بالکل ایک ڈیموکریٹک جماعت ہے، نظریاتی جماعت ہے، فکری جماعت ہے، تحریکی جماعت ہے. اور اس نے یہ کردار اپنا جو ہے 80 سال سے زائد عرصے سے مسلسل مینٹین رکھا ہے. سردار عتیق احمد خان صاحب، یہ آپ سے پوچھوں گا کہ جو ابھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے آزاد کشمیر میں، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ وہاں پہ ممبر اسمبلی بھی ہیں، اور آپ کیا رول پلے کریں گے عام لوگوں کے لیے جو بنیادی وہاں پہ لوگوں کے حقوق ہیں ان کے لیے، کیونکہ بہت سارے مسائل بھی ہیں وہاں. آپ کیا رول دے رہے ہیں ابھی تک؟ ہمارا رول بنیادی طور پر جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم قومی سطح کے جو معاملات ہیں اس میں اگر کوئی خرابی ہوتے ہوئے دیکھیں، اس میں اپنا کردار ادا کریں. گلگت بلتستان کا معاملہ آیا تو مسلم کانفرنس نے سب سے پہلے آواز بلند کی، زوردار آواز بلند کی. آزاد کشمیر کی حیثیت تبدیل کرنے کا معاملہ آیا تو مسلم کانفرنس نے بہت زوردار طریقے سے آواز بلند کی.
اس لیے جب جو قومی ایشوز ہیں، نیشنل ایشوز ہیں، ابھی مردم شماری کا معاملہ تھا تو آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے مسلم کانفرنس نے ورکنگ کمیٹی بلا کر آواز اٹھائی کہ یہ آبادی کا تناسب بگڑ رہا ہے، خراب ہو رہا ہے، اس لیے مردم شماری نئے سرے سے کی جائے. اور اللہ کا کرم ہوا کہ فوری طور پر ہفتہ 2 ہفتے کے اندر اندر باقی جماعتیں بھی بولنا شروع ہو گئیں اور وہ مردم شماری کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو ہم جتنے قومی مسائل ہیں، ریاستی مسائل ہیں، نظریاتی مسائل ہیں، تحریکی مسائل ہیں، مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اگر کسی وقت کوئی بات ہوتی ہے تو اس پر ہم پوری قوت سے آواز اٹھاتے ہیں. تو یہ جو کردار ہے، یہ مسلم کانفرنس کا بنیادی کردار ہی یہی ہے، اور اس کو اس نے ہر سطح پر اٹھانے کی جو رسم قائم رکھی ہے اسے جاری رکھا ہوا ہے. جو علاقائی معاملات ہیں، مسائل ہیں داخلی طور پر، ان پر بھی مسلم کانفرنس اپنا کردار ادا کرتی ہے. مثلاً حلقہ بندیوں پر لوگوں کو اعتراض تھا، بلدیاتی الیکشن کی تیاری میں جو قانون میں جو نقائص ہیں ان کی بھی نشاندہی. تو اس طرح آپ اگر کسی بھی پہلو سے دیکھیں تو مسلم کانفرنس اپنا کردار جو ہے اسمبلی کے اندر بھی اور اسمبلی کے باہر بھی عوامی سطح پہ بھی مسلسل ادا کر رہی ہے. آپ سابق وزیر اعظم بھی رہے اور سابق صدر مسلم کانفرنس بھی رہے. کشمیر ایشو کے حوالے سے آپ سے یہ پوچھوں گا کہ کس نہج پر دیکھ رہے ہیں ایز اے وزیر اعظم، آپ کو کون کون سی مشکلات پیش آئیں کہ جو آج تک کشمیر ایشو صرف ایک ایشو ہی ہے، پوری دنیا میں واویلا ہے اس کا، صرف میں یہ کہوں گا کہ صرف واویلا ہی ہے. ابھی تک کوئی پازیٹیو سٹیپس ایسے نہیں اٹھائے گئے کہ جو ان لوگوں کے لیے ایسے ہوں کہ جو وہ آرام سے زندگی وہاں پہ بسر کر سکیں. انتہائی مشکلات ہیں. بارڈر ایریاز میں آپ دیکھیں تو وہ لوگ مارے جا رہے ہیں. یہاں پہ کشمیر کمیٹی کا جو چیئرمین ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ صرف یہاں پہ فنڈنگ لیتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، لیکن وہاں پہ جا کے ان لوگوں کی کوئی پرسان حال نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. آپ نے ریاست کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے کیا کیا ان کے لیے کیا، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے، اور جو ابھی وزیر اعظم ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، مسئلہ کشمیر ایک پیچیدہ مسئلہ ہے. صرف آزاد کشمیر کی حکومت کے کچھ کرنے اور نہ کرنے کا سوال نہیں ہے. آزاد کشمیر کی حکومت کسی کی بھی ہو، پی ٹی آئی کی حکومت ہے آج کل، کسی کی حکومت ہو، وہ اس کا جو کردار ہے وہ ایک طرح کا ہے. اس میں مسئلہ کشمیر میں حکومت پاکستان کا کردار ہے، مسئلہ کشمیر میں ہندوستان کی حکومت کا کردار ہے، مسئلہ کشمیر میں چین ایک فریق ہے، عالمی قراردادوں کے ذریعے عالمی برادری ایک فریق ہے. تو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ 5 اگست 2019 کے بعد سیکورٹی کونسل کے 3 اجلاس منعقد ہوئے ہیں اور ان میں کشمیر پر بات ہوئی ہے. ابھی 2 ہفتے پہلے یو این سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسئلہ بہت گمبھیر ہے، بہت پھیلا ہوا ہے. ساری دنیا بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر مسئلہ کشمیر کے ساتھ منسلک ہے. اس لیے صرف آزاد کشمیر کی حکومت کی بات نہیں ہے. البتہ ہم نے اپنے طور پر کئی باتیں ہیں آزاد کشمیر میں، جو آدمی اپنے دور میں یہ کشمیر توجہ چاہتا ہے، سرکاری طور پر اس کی ہم نے کیمپین شروع کی. پھر مسئلہ کشمیر پر دنیا کے ایسے ملکوں میں جا کے میں نے کانفرنسز کی ہیں جہاں کوئی پاکستانی نہیں ہے، کوئی کشمیری نہیں ہے. ہمارے لوگ دوڑ لگا کے برطانیہ جاتے ہیں اور وہاں جا کے اپنے لوگوں کے ساتھ کانفرنسیں کرتے ہیں. میں نے مونٹی ویڈیو میں، یوراگوائے میں، ساؤتھ امریکہ میں، ایسے علاقوں میں جہاں پورے ملک میں کوئی پاکستانی نہیں ہے، پورے ملک میں کوئی کشمیری نہیں ہے، وہاں پر جا کر بھی مسئلہ کشمیر پر کانفرنسز کی ہیں اور اجتماعات کیے ہیں. دنیا کے آخری کونے اور گوشے تک اس بات کو پہنچایا ہے. آزاد کشمیر میں پہلی انٹرنیشنل کانفرنس جب سے آزاد کشمیر وجود میں آیا ہے تو وہ میں نے اپنے دور حکومت میں پہلی انٹرنیشنل کشمیر کانفرنس کی. تو اس طرح کئی بنیادی طور پر بہت سارے کام ایسے ہیں جو آپ مسئلہ کشمیر کے نام پر نہیں کرتے، لیکن وہ مسئلہ کشمیر کو فائدہ دے سکتے ہیں یا نقصان خدا نخواستہ دے سکتے ہیں. آزاد کشمیر کو داخلی طور پر آپ خود مستحکم رکھیں، داخلی اس کی خود مختاری جو ہے وہ قائم رکھیں، اور آزاد کشمیر کے اندر تعمیر و ترقی کا عمل ٹھیک ہو، لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہو، لوگ مطمئن ہوں، تو یہ مقبوضہ کشمیر کے لیے ایک بڑی اٹریکشن کا ذریعہ بنتا ہے. اسی طرح لوگوں کی پاکستان کے ساتھ وابستگی ٹھیک ہو تو اس سے تحریک آزادی کو تقویت پہنچتی ہے. تو کئی اقدامات ہیں جو بالواسطہ ہیں، کئی اقدامات بلا واسطہ ہیں، لیکن مجموعی طور پر ہر حکومت کچھ کرتی ہے. اور جو ریاست سے باہر کی جماعتیں ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی پالیسی پاکستان میں طے ہوتی ہے، ریاستی جماعتوں کی پالیسی ریاست کے اندر طے ہوتی ہے. تو اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور وہ حکومت وہی کچھ کرے گی جو اس کو اپنی پارٹی کے لیڈر یہاں سے عمران خان صاحب بتائیں گے یا ان کی مرسی پارٹی بتائے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کا نیریٹیو اس حوالے سے کیا ہے کہ جو قانون ساز اسمبلی ہے اس کا کتنا رول ہونا چاہیے انٹرنیشنلی جو کشمیر ایشو ہے اس کو بیان کرنے میں اور ساتھ انٹرنیشنل کرنے میں؟
کیونکہ جو کشمیر کمیونٹی ہے یا وہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جو وہاں پہ ہماری نمائندگی کر رہے ہیں، لیکن ہمارا چیئرمین کشمیر کمیٹی کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ کیا یہ کشمیر کا کوئی نمائندہ ہونا چاہیے جو ہماری قانون ساز اسمبلی ہے تو وہ ایک بہتر طور پر ہماری نمائندگی کر سکے گا انٹرنیشنلی؟ دیکھیے ایسے ہے کہ جو کشمیر کمیٹی ہے اس کا نام ہی پاکستان کی پارلیمانی کشمیر کمیٹی ہے. تو پارلیمانی کشمیر کمیٹی کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر سے کوئی آدمی موجود ہوگا. اس لیے پارلیمانی کشمیر کمیٹی جو ہے وہ اسی طرح جب تک اس نام کے ساتھ چلے گی تو پاکستانی پارلیمنٹ کا کوئی رکن ہی اس کا سربراہ ہوگا. اور جہاں تک آزاد کشمیر کا تعلق ہے، آزاد کشمیر اسمبلی ہو، آزاد کشمیر حکومت ہو، آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتیں ہوں، ان کو یقیناً اس سے زیادہ مؤثر کردار ہونا چاہیے ملک کے اندر بھی اور باہر بھی. جب آزاد کشمیر کی حکومت جو بنیادی طور پر ایک بیس کیمپ کی حکومت ہے اور تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے ایک حکومت ہے، تو اس کا کردار جتنا مضبوط ہوگا، جتنا مؤثر ہوگا، جتنا زیادہ اس میں جان پڑے گی، اتنا ہی زیادہ قابل قبول ہوگا. تو اس لیے اسمبلی ہو یا اسمبلی سے باہر ہو، ہم نے مثلا اپنی دور میں جو اسمبلی تھی پہلے سال ہی میں نے 5 جنوری یوم حق خود ارادیت اسمبلی کے اندر اس کا اہتمام کیا تھا، اجلاس بلایا تھا اور اس کے اندر ہم نے بات کی تھی. اب یہ چھوٹے چھوٹے اقدامات بظاہر آپ کو دکھائی دیتے ہیں، لیکن یہ بہت بڑے اقدامات ہیں چونکہ عالمی برادری کو یاد دلاتے ہیں آپ نے آج کے روز اس کا وعدہ کیا تھا کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت ملے گا. تو اس طرح آزاد کشمیر کی حکومت اور آزاد کشمیر کی اسمبلی اور آزاد کشمیر کے اداروں کا مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جتنا زیادہ ان کو ہم اسٹرینتھ دیں گے، جتنی زیادہ طاقت دیں گے، جتنی زیادہ توانائی دیں گے، جتنا زیادہ مضبوط کریں گے، اتنا ہی اس کا زیادہ فائدہ ہوگا. آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ابھی جو آپ کی پارٹی ہے اس حوالے سے نیکسٹ آپ اگر وزیر اعظم بنتے ہیں تو آزاد کشمیر کے لیے آپ کی پرائورٹی کیا ہوگی؟ ہم نے اپنی حکومت کے دوران، میں 2 مرتبہ وزیر اعظم رہا آزاد کشمیر کا، ہم نے اپنے حکومت کے دوران سرسبز و ہنرمند کشمیر شروع کیا تھا، گرین اینڈ اسکل کشمیر. وہ پروگرام ایسا تھا کہ اگر اس پروگرام کو آگے بڑھایا جاتا اور جس ترتیب سے جو ترجیحات ہم نے مقرر کی تھی، آج آپ دیکھتے ہیں کہ 10 سال کے بعد پاکستان میں سرسبز پاکستان اور سرسبز پنجاب کی بات کی جاتی ہے. یہ کام ہم نے آج سے 10 سال پہلے بہت اچھے طریقے سے آزاد کشمیر کے اندر شروع کیا تھا، بہت جامع طریقے سے شروع کیا تھا. اس میں واٹر کنزرویشن تھی، ٹورزم تھا، لینڈ کنزرویشن تھی، اور اس کے علاوہ اسمال ڈیمنگ تھی، اریگیشن تھی، مائکرو ہائیڈل جنریشن تھی، اور اس کے اندر ہاسپٹلٹی کورسز تھے. تو اگر وہ پروگرام جاری رہتا تو اس وقت تک ہزار لوگ جو ہیں، ٹیپٹا تھا، کشمیر بینک تھا جو ہم نے قائم کیا. تو یہ چیزیں اگر موجود ٹھیک طرح تال میل کے ساتھ چلتی رہیں تو اس کا بہت فائدہ ہو سکتا ہے. مسلم کانفرنس کو مستقبل میں بھی اگر موقع ملے تو میرا یقین ہے کہ مسلم کانفرنس کو اس وقت نوجوانوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، عورتوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، تناسب کے اعتبار سے پرسنٹیج بڑھ گئی ہے. تو ان کے لیے نئے سرے سے اسے ہم پازیٹیو انگیجمنٹ آف یوتھ کہتے ہیں کہ نوجوانوں کی باعزت اور باوقار جو انگیجمنٹ ہے اس کے لیے اقدامات. اس طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے شروع کی تھیں اور کچھ نئے اقدامات بھی لیے جا سکتے ہیں. پہ میں آپ سے لاسٹ یہ کہوں گا کہ جو ریاست جموں و کشمیر کے، آزاد کشمیر کے، مقبوضہ کشمیر کے اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، آپ کے ویورز کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ تحریک آزادی کشمیر جو ہے اس میں 6 لاکھ کے قریب جانیں قربان ہو چکی ہیں، اور دنیا کی اتنی بڑی انسانی جانوں کی قربانی کبھی رائے گاہ نہیں ہوتی. اس میں کسی مایوسی کی ضرورت نہیں. دنیا کی ہر تحریک میں نشیب و فراز آتے ہیں، کئی تحریکیں، خود پاکستان بننے میں 200 سال لگے ہیں. اسی طرح کشمیر کی آزادی جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے نوشتہ دیوار ہے، کسی مایوسی کی بات نہیں ہے. جلد یا بدیر ہندوستان کو نوشتہ دیوار پڑھنا پڑے گا، اور ہندوستان کو مقبوضہ جموں و کشمیر سے اپنی فوجوں کو خالی کرنا پڑے گا. اور اس موقع پر ہم جموں و کشمیر کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور مزاحمت کاروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور اس بات کی توقع کرتے ہیں کہ یہ تحریک جلد اپنے منزل انجام تک پہنچے گی اور چپے چپے پر کشمیر بنے گا پاکستان، اور پاکستان پائندہ باد کے نعرے لگیں گے. ناظرین، ایکس وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کو بتاتے چلیں کہ بڑا دلچسپ موضوع تھا اور ساری چیزیں بڑے اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہی تھیں، لیکن ٹائم اجازت نہیں دیتا. آج کی اس نشست سے اجازت چاہیں گے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. خوش رہیں اور خوش رکھیں.